سلطان صلاح الدین ایوبی کی قسط نمبر 18 میں آپ دیکھیں گے کہ سلطان نور الدین زنگی بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور اپنے ہوش و حواس میں بھی واپس آ جاتا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو خنجر مارنے والا کون ہے۔ وہ دربار دیوان میں جاتا ہے اور نصر الدین کو کہتا ہے کہ تم وہی غدار ہو اور مجھے خنجر بھی تم نے مارا ہے، تم ہی ہو غدار اور تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ثریا خاتون صوفیہ کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ شہزادی وکٹوریہ کہاں ہے۔ شہزادی وکٹوریہ جو کہ ایک غلام کے بھیس میں ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی ثریا خاتون اس کو پہچان لیتی ہے اور صوفیہ کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ اس کو پہچان لے گی اور اس کو اغوا کر کے لے جائے گی اپنے خیمے میں۔ اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بے ہوش ہوتی ہے اس کے خیمے میں، اور جب ثریا خاتون اس کو جگانے آتی ہے تو وہ خود کو اس کے خیمے میں پاتی ہے۔ اگلی قسط کے اگلے سین میں آپ یہ دیکھیں گے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور کیپریول کا آمنا سامنا پھر ہو جاتا ہے اور صلاح الدین ایوبی اس کو للکارتے ہوئے کہتا ہے کہ کیپریکارن، تم مجھ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ اگلے سین میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ کیپریکارن بادشاہ استاد اور وکٹوریہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ وکٹوریہ تو اس سے نہیں ملتی لیکن بادشاہ استاد اس کو مل جاتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ ہمیں جلدی سے جلدی یہاں سے نکلنا چاہیے کیونکہ ہمارے پیچھے صلاح الدین ایوبی لگا ہوا ہے۔ اگلے سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کیپریکارن کے کہنے پر اس کا بھائی بھی وہاں پہ آ جاتا ہے جس کو کیپریکارن نے خود بلایا تھا صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ کیپریکارن کے بھائی کو زیادہ جنگجو اور بہادر اور دلیر اور زیادہ طاقتور دکھایا گیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی اگلی قسط میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ نور الدین زنگی بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کو تمام حالات اور واقعات کا بھی علم ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرے بیٹے کی گستاخی کا مطلب ہے میری گستاخی، اور وہ نہایت غصے میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ اگلی قسط کے اگلے سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ نور الدین زنگی اور صلاح الدین کے سپاہیوں اور کیپریکارن کے فوجیوں کے درمیان جنگل میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے سے محاذرہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کیپریکارن خوش ہوتا ہوا نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے میں کامیاب ہو رہا ہوں، اور صلاح الدین ایوبی نہایت غصے میں دکھائی دیتا ہے اور کیپریکارن سے کہتا ہے کہ مجھے اس کا اسکلان بھی چاہیے اور ساتھ ساتھ تمہارے ساتھ دینے والے اس غدار کا نام بھی چاہیے، لیکن جواب میں کیپریکارن کہتا ہے کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، اور دونوں محاذہ رائی پر اتر آتے ہیں۔ آگے آنے والی قسط میں آپ یہ دیکھیں گے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور کیپریکارن ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوتے ہیں، اور اسی دوران کیپریکارن صلاح الدین کے ہاتھوں ختم ہو جاتا ہے، اور اس بات کا وکٹوریہ کو بھی بہت دکھ ہوگا۔ انتظار میں رہیے اگلی قسط کے۔ سبسکرائب اور فالو کرنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔